ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ کشمیر کا بھارت کی جانب سے فوجی محاصرے اور لاک ڈاؤن کو آج 93 دن ہو گئے۔ دفعہ 144 کے تحت عائد پابندیوں کی وجہ سے معمولات زندگی مفلوج ہیں، جبکہ سری نگر سمیت تمام اضلاع میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ گزشتہ روز سری نگر میں دستی بم کے ایک دھماکے میں ایک شہری جاں بحق اور 34 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اس طرح کا دوسرا واقعہ تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر اور دیگر قصبوں میں مشتہر کیے گئے پوسٹروں میں خبردار کیا گیا ہے کہ بھارت نواز سیاستدان بی جے پی اور RSS کی سازشوں سے خبردار رہیں، جن کا مقصد مستقبل میں کسی بھی حکومتی ڈھانچے کی تشکیل میں انہیں شامل کرنا ہے۔ دوسری صورت میں انہیں کشمیری کاز کا غدار تصور کیا جائے گا۔ یہ پوسٹرز نوجوانوں کے مختلف گروپوں اور حریت کارکنوں کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں۔ ادھر 5 اگست کے بعد سے آر پار تجارت اور بس سروس بند ہونے کے باعث سینکڑوں ملازمین اپنے روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ملائیشیا کے صدر محمد عزمی عبدالحمید نے بھارتی یک طرفہ اقدام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ بھارتی اخبار دی ہندو نے لکھا ہے کہ مسلسل 3 ماہ سے مقبوضہ کشمیر کا لاک ڈاؤن جاری ہے، جبکہ 6300 کے قریب کشمیری 5 اگست کے بعد سے گرفتار کیے گئے ہیں، جن میں حریت پسند رہنما، سیاستدان، کارکنان اور عام شہری شامل ہیں۔ اخبار نے لکھا ہے کہ ریاستی پولیس ڈیٹا کے مطابق مسلسل چھاپے اور محاصرے کی کارروائیاں جاری ہیں اور گزشتہ ماہ یورپی پارلیمنٹ کے اراکین نے مقبوضہ وادی کے دورے کے دوران اچانک احتجاج کی لہر دیکھی ہے۔ 28 اکتوبر کو بھارت مخالف احتجاج میں شدید پتھراؤ اور جھڑپوں کے واقعات پیش آئے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوج کے مسلسل محاصرے، مواصلاتی لاک ڈاؤن، اندھا دھند گرفتاریوں، خواتین کی آبروریزی اور دیگر لرزہ خیز مظالم کی وجہ سے ریاست میں نفسیاتی امراض جنم لے رہے ہیں۔ اس کا اعتراف مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے والے بھارتی ٹیم کے رکن اور ماہر نفسیات امیت سین نے کیا ہے۔ اس استھتی میں جہاں پہ اتنا وائلنس ہے، اتنا ابیوز ہے، اس کا اثر تو بہت گہرا ہوتا ہے۔ ہمیں جو دکھ رہا ہے وہاں پہ، جو وہاں کے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کہتے ہیں آج کل کہ اکیوٹ ڈسٹریس دکھتا ہے۔ الگ الگ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کے، جیسے اکیوٹ انگزائٹی، پینک اٹیکس، ڈپریشن، ڈسوسیٹیو فیچرز، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس سمپٹمز، suicidal thoughts and ideas and even attempts, and extreme anger and a reactive violence behavior. لیکن اس کا اثر ابھی تو جو دکھ رہا ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن اس کا ایک بہت لانگ ٹرم لاسٹنگ افیکٹ بھی ہوتا ہے ان بچوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے۔ تو اس لیے ان کا جو افیکٹ ہے وہ شاید ہمیں اگلے کئی سالوں تک ہمیں دکھے گا۔ کئی ایسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں وہاں پہ جہاں پہ ویمن کی molestation، ریپ بھی ہو رہا ہے۔ ان کو اکثر ایسے سچویشن سے گزرنا پڑ رہا ہے جو کہ پھر سے میں کہوں گا بہت ڈیپلی ٹرامیٹک ہے۔ بھارت کے اندر رہنے والے انصاف پسند لوگ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بھارت فوج کے بلبوتے پر مقبوضہ کشمیر میں قابض ہے اور وہ اپنے جابرانہ تسلط قائم رکھنے کے لیے انسانیت کو تاراج کر رہے ہیں۔ اب اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مظالم کو رکوانے کے لیے آگے آئے۔